السلام علیکم، فیصل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملین ڈالرز کا یہ سوال ہے کہ کون ہوگا کوٹلی شہر کا میئر۔ عموماً جب مختلف سیاسی پارٹیز کے اندر ہم سیاسی کارکنان کی حالت دیکھتے ہیں تو مجھے ذاتی طور پر بہت دکھ ہوتا ہے۔ کیا ہمارے سیاسی نظام کے اندر، ہمارے جمہوری نظام کے اندر جو سیاسی کارکنان کے ان کا درجہ ہمیشہ دوم ہی ہوتا ہے؟ سیاسی کارکنان جو ہمیشہ اپنی پارٹی کے لیے جنگ لڑتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، فیلڈ کے اندر، گراؤنڈ کے اندر، میدان کے اندر ہمیشہ اپنی پارٹی کو، اپنے قائدین کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کی حیثیت اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ لیڈرشپ کو کلیئر کرنا ہوگا۔ کوٹلی کے اندر جس طرح سے تحریک انصاف کے منتخب کونسلرز محنت کر رہے ہیں، سیاسی کارکنان جو ہے وہ جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کا میئر جو ہے وہ کوٹلی شہر کے اندر بن جائے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ تحریک انصاف کے جو مرکزی قیادت ہے وہ کوٹلی شہر کے اندر میئر شپ کا جو ہے وہ سودا کر چکی ہے، اور یقیناً جو صورتحال ابھی تک سامنے آئی ہے اس میں یہی لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو میئر ہوگا وہ کوٹلی شہر سے یقیناً پی ڈی ایم کا میئر ہوگا۔ کیوں ہوگا پی ڈی ایم کا میئر؟ وہ اس لیے کہ تحریک انصاف اس کا جو ہے وہ سودا کر چکی ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ۔ عموماً اپوزیشن اور حکومتی پارٹیز کے اندر جب کوئی گٹھ جوڑ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو پھر اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ سیاسی کارکن کا ہوتا ہے۔ سیاسی کارکنان اس سے متاثر ہوتے ہیں، سیاسی کارکنان اس سے نظر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے ریاست کے جو جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں، ان کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو، اپنی اولادوں کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، اپنی سیاست کو کیسے جائز اور ناجائز طریقے سے بچانا ہے۔ پارٹی ورکرز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ روتے رہیں، وہ تڑپتے رہیں، وہ بیچارے ان کی کوئی نہیں سنتا۔ جیسے جتنا عرصہ تحریک انصاف کو بنے ہوئے ہوتا ہے، یہاں بنے ہوئے حکومت آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئے، جتنا ٹائم گزر چکا ہے، وقت گزر چکا ہے، دو قسم کے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک نظریاتی کارکنان اور ایک مفاداتی کارکنان، یعنی نظریاتی گروپ اور مفاداتی گروپ۔ اب نظریاتی جو لوگ ہیں وہ بیچارے نظریاتی کی گردان پڑتے پڑتے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ میں تحریک انصاف کی جو لوکل لیڈرشپ ہے، یہاں پر جو سیاسی کارکنان ہیں، ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تبادلے اور تقرریاں یہاں پر کون کروا رہا ہے، کیسے ہوتی ہیں، کیسے جو ہے وہ لوگوں کے تبادلے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، شہر کے لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی جو لوکل لیڈرشپ ہے، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اپنی پارٹی کے اندر ہیں، آپ اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں، آپ اپنی پارٹی کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر تبادلے کون کروا رہا ہے ملازمین کو یہاں سے اٹھا کر شہر سے باہر، اور شہر سے باہر کے لوگ اٹھا کر یہاں شہر کے اندر کون لا رہا ہے، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے، کون سے کارکنان، کون سے سیاسی کھڑپینچ جو ہے وہ یہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کے ساتھ، تحریک انصاف کے اندر جو دو گروپس ابھی بن چکے ہیں، ایک مفاداتی گروپ اور ایک نظریاتی گروپ۔ نظریاتی گروپ والے بیچارے، آپ نظریاتی ہی رہیں گے، آپ نے ہمیشہ تحریک انصاف کے اندر ہی رہنا ہے، آپ نے ہمیشہ تحریک انصاف کے نظریے کی بات کرنی ہے، آپ نے ہمیشہ عمران خان کی بات کرنی ہے، لیکن مفاداتی ٹولہ آیا، اپنے مفادات حاصل کیے، فائدے اٹھائے اور پھر کہیں اور نکل گیا۔ انہوں نے نکل جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے بطور سیاسی کارکن، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کے شہر کے اندر کس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کون سے سیاسی کھڑپینچ جو ہے وہ یہاں پر نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے جو ہے وہ دھرتی کو کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو بنیادی پر ہم بات کر رہے تھے کوٹلی شہر کی جو ہے وہ میئر کون بنے گا، تو میئر شپ کا جو سودا ہے وہ مرکزی قیادت کر چکی ہے، اور یقیناً میئر جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ہوگا۔ مجھے ذاتی طور پر اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تحریک انصاف کا میئر ہو یا پی ڈی ایم کا میئر ہو، لیکن مجھے اس بات کا ضرور دکھ ہے کہ جو سیاسی کارکنان ہیں وہ نظر انداز ہو رہے ہیں، جو سیاسی کارکنان ہیں ان کی اہمیت پارٹیز کے اندر ختم ہو چکی ہے، جو سیاسی کارکنان ہیں ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، اور یوں جس طرح کے حالات ہمارے سامنے ہیں، یوں لگتا ہے کہ سیاسی کارکنان کا کسی بھی سیاسی پارٹی کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے۔ موجودہ تحریک انصاف کی حکومت، اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی، اور نون لیگ کی حکومت کے اندر بھی سیاسی کارکنان سراپا احتجاج تھے، بے شمار سیاسی کارکنان جو ہے وہ نون لیگ کو خیر بات کہہ چکے تھے 2021 کے الیکشن میں۔ راجہ فاروق حیدر سیاسی کارکنان کو دلاسا دیتے رہے، بس میٹھے میٹھے بول جو ہے وہ ان کے سامنے بولتے رہے، ان کی تعریف کر دی تو اسی پہ وہ بیچارے خوش ہو جاتے تھے، لیکن نون لیگ کے 5 سالہ دور میں بھی سیاسی کارکنان سراپا احتجاج رہے، آواز بلند کرتے رہے، اپنے حق کے لیے لڑتے رہے، اپنے لوگوں کے لیے لڑتے رہے، لیکن ان کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ اب وہی حالت جو ہے وہ میں تحریک انصاف کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں کہ شہر کے سیاسی کارکنان دوڑتے ہیں، دن بھر کونسلرز بیچارے محنت کر رہے ہیں، جس محنت سے وہ الیکشن جیتے، اپنی مدد آپ
پارٹی کے کسی ورکر لیڈر کا جو ہے وہ اس میں کوئی کردار نہیں ہے. جو تحریک انصاف کے کونسلرز یہاں سے جیتے ہیں وہ اپنی محنت سے جیتے ہیں, اپنی اہلیت کے اوپر جیتے ہیں. اس میں پارٹی کی لیڈرشپ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو اب حکومتی پارٹی ہے لیکن کوٹلی شہر کے اندر ان کی سیٹیں بھی زیادہ ہیں, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ دوسرے نمبر پر ہیں اور شاید وہ اپنا میئر بھی بنانے میں ناکام رہیں. حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ بالکل یہ واضح ہو چکا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ طے ہو چکے ہیں اور سب کچھ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے. کہاں کس نے میئر بنانا ہے, کہاں کس نے جو ہے وہ چیئرمین بنانا ہے, کس نے کون سے ضلع میں کیا کرنا ہے. اس کی مثال میں آپ کو سامنے دے دوں کہ سردار ترنم الیاس جب یہاں کوٹلی کے اندر آئے تو صرف 2-3 گھنٹے وہ یہاں پر رکے. اور یاد رہے کہ وہ یہاں کوٹلی میں آنا ان کی مجبوری اس لیے تھی کہ ان کو کورٹ کے چیئرمین چودھری اختر صاحب نے بلایا تھا, برن سینٹر کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھنا تھا, اس لیے وہ یہاں کوٹلی شہر کے اندر آئے. ورنہ انہیں کوٹلی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یقیناً ان کو خوف ہے چودھری یاسین صاحب کا کہ اگر وہ یہاں کوٹلی آئیں گے, بڑے بڑے اعلانات کریں گے, لوگوں کو ریلیف دیں گے, لوگوں کو پیکیجز دیں گے, تو پھر شاید جو یاسین صاحب کی جو سیاست ہے وہ کوٹلی کے اندر متاثر ہو. یہ حلقہ ان کا ہے, یہ ضلع ان کا ہے اور ضلع کوٹلی سے 2 سیٹیں ان کے پاس ہیں. تو یہ سارا کچھ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے. کیوں تنویر الیاس صاحب آپ نے پورا دن کوٹلی کے اندر نہیں گزارا؟ کیوں اپنے کارکنان کو آپ نے وقت نہیں دیا؟ کیوں اپنے کارکنان کے ساتھ آپ نے میٹنگز نہیں کی, باتیں نہیں کی؟ کیوں کوٹلی کے 6 حلقوں کے کارکنان کے پاس آپ نہیں گئے یا ان کو اپنے پاس آپ نے کوٹلی کے اندر کیوں نہیں بلایا؟ ان کے مطالبات, ان کی تکالیف, ان کے مسائل آپ نے کیوں نہیں سنے؟ کوٹلی کے لیے کسی بڑے پیکج کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ یقیناً آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے چودھری یاسین صاحب کے ساتھ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ کا وقت پورا ہو, آپ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہ کی جائے اسمبلی کے اندر اور آپ کا ٹائم پورا ہو. تو جب اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ, اس طرح کا گٹھ جو اپوزیشن اور حکومت میں ہوتا ہے تو پھر مارا کون جاتا ہے؟ سیاسی کارکن. پھر متاثر کون ہوتے ہیں؟ سیاسی کارکنان. تو سیاسی کارکنان کو بھی سوچنا ہوگا, پارٹیز کے اندر اپنی اپنی پارٹیز کے اندر رہ کر اپنی جنگ لڑنی ہوگی, اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا. اگرچہ تحریک انصاف کے اندر ایک نظریاتی گروپ کے نام سے کچھ لوگ سٹرگل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کی اپروچ بہت تھوڑی ہے, ان کی سنوائی کہیں نہیں ہے. وہ بیچارے سٹرگل ہی کرتے رہیں گے اور لگتا ہے کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح سٹرگل ہی کرتے رہیں گے, لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. لوکل لیڈرشپ جو تحریک انصاف کی ہے, آپ کی حکومت ریاست کے اندر کتنے عزیز اور رشتہ دار آپ جو ہے وہ نوکریوں میں بھرتی کروا چکے ہیں, کتنی اسکیمیں آپ لے چکے ہیں, اپنے لوگوں کے کام کروا چکے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے کام کروا چکے ہیں, اپنی وارڈز کے کام کروا چکے ہیں. میرے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. تو سیاسی کارکنان سے یہی میری گزارش ہے کہ پلیز اپنی پارٹیز میں جہاں غلط ہوتا ہے وہاں پر ضرور بولیں, آواز اٹھائیں, بغاوت کریں اس نظام کے خلاف, اس سسٹم کے خلاف. تب جا کر آپ کا سروائیول ہوگا, تب جا کر آپ جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ چلنے میں کامیاب ہوں گے.